جگر حسین جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، مولا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، ہاں ایسا بادشاہ حسین ہے، یہ جیت گئے وہ غم نہیں، یہ جیت گئے وہ غم نہیں، یہ بات کوئی کم نہیں، یزید مر گیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں ایسا بادشاہ حسین ہے، کرے جو کوئی غم شریف کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہر لحاظ سے جگہ میں بے مثال ہے، حسن بھی ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ہاں نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ہاں ایسا بادشاہ حسین ہے، لعاب سرور کسی نے پوچھا کون حسین، تو سنو کون حسین، لعاب سرور لہو علی کا زہرا کی گود، حسن شبر لعاب سرور لہو علی کا زہرا کی گود، حسن شبر یہ ساری چیزیں ملا کے سوچو، حسین کتنا حسین ہوگا، یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین، جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، ہاں دین کی پناہ حسین ہے، ہاں دین کی پناہ حسین ہے، ہاں ایسا بادشاہ حسین ہے، ہاں میرا بادشاہ حسین ہے، شہید کربلا کا نام جس کو ناگوار ہے، وہ بد نظر بد نسب اسی میں وہ شمار ہے، ارے منکر ازل، ارے منکر ازل، تو مر ذرا قبر میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے، ہاں پتا چلے گا کیا حسین ہے، مولا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، حسین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ محرم الحرام کی خصوصی نشریات جس کا نام ہے ہمارے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ آج کا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ ہے خلفائے راشدین اور اہل بیت کی محبت۔ سبحان اللہ۔ اور اس پر گفتگو فرمائیں گے حضرت علامہ مولانا پیر سید ذوالفقار گیلانی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ تو انشاءاللہ ہم بہت خصوصی بیان آج شاہ صاحب کا سنیں گے، اور ہمارے یہ پیارے پیارے ثناخواں یہاں تشریف فرما ہے۔ پہلے ان کا تعارف، پھر ان سے کلام سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سید حسن علی قادری، سید ثاقب نقشبندی، اور حافظ محمد عاطف عالم قادری اور محمد عبید رضا قادری۔ آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس پیارے اعلیٰ اور مبارک ذکر کی محفل میں ہم سب کو آنا نصیب ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزم کو ہمارے لیے سرمایہ آخرت بنائے، بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ناظرین کرام، خلفائے راشدین و اہل بیت کی محبت، اللہ اکبر، یعنی اسلامی تاریخ کا سب سے خوبصورت اور روشن پہلو وہ باہمی محبت اور احترام ہے جو خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار کے درمیان موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ پاک باز ہستیاں ایک ہی گلشن کے پھول اور ایک ہی نور کے چراغ تھے۔ اگر اسی بات کو سمجھ لیا جائے نا تو پھر میں کہتا ہوں کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہ پاک باز ہستیاں ایک ہی گلشن کے پھول اور ایک ہی نور کے چراغ ہیں، سبحان اللہ، جن کے دل ایک دوسرے کی الفت سے لبریز تھے۔ سیدنا صدیق و فاروق ہوں یا سیدنا عثمان و علی رضی اللہ عنہم، ان سب کی زندگیوں کا واحد مقصد دین اسلام کی سربلندی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی تھا۔ ان عظیم ہستیوں کے درمیان کبھی کوئی دوری نہ تھی، بلکہ وہ ہر علمی اور عملی معاملے میں ایک دوسرے کے بہترین مشیر اور دست و بازو بنے رہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ناظرین کرام، آج کے دور میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خلفائے راشدین نے ہمیشہ اہل بیت کے مقام و مرتبے کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا۔ یہ دعویٰ نہیں ہے، صرف دعویٰ نہیں ہے، اس کے دلائل بھی دیے جائیں گے ابھی۔ ہاں، اور اہل بیت نے ہر کڑے وقت میں خلفائے راشدین کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے امت کے اتحاد کو بچایا۔ آئے ہائے، سبحان اللہ۔ ان کے گہرے تعلق اور عقیدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف اپنے بچوں کے نام ایک دوسرے کے ناموں پر رکھے، بلکہ ان کے درمیان ہونے والی رشتہ داریوں نے اس روحانی بندھن کو خونی رشتے میں بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ ان کا طرز عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کا راستہ الگ الگ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ہی عمارت کے مضبوط ستون ہیں۔ اسی اہم اور ایمان افروز موضوع پر انشاءاللہ قبلہ ذوالفقار گیلانی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ گفتگو فرمائیں گے۔ تو آئیے کلاموں کا آغاز کرتے ہیں، پیارے پیارے کلام۔ اور پھر سچی جو بات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو دل سے محبت کرتا ہے نا، تو پھر وہ حضور کی مدح جب سنتا ہے تو جھوم جاتا ہے، اور پھر حضور سے نسبت رکھنے والی ہستیوں کا ذکر سنتا ہے، جیسے حضور کی آل پاک، حضور کے صحابہ کرام، تو ان کا ذکر بھی سنتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی سبحان اللہ، میں ان ہستیوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ جنہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا عملی ثبوت پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے ان مبارک ہستیوں کا ذکر شامل کرتے ہیں، اور ہم نے آغاز ہی ماشاءاللہ اسی سے کیا الحمدللہ۔ سید حسن علی قادری سے گزارش کروں گا کہ خوبصورت سا کلام شامل کر لیں۔ باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان،
پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت فاطمہ کے لاڈلے کا فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے سنا دے حسن بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی کیا کہنے ماشاءاللہ سید حسن علی قادری بہت ہی خوبصورت کلام اور استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہا ہوا بہت ہی شاندار کلام جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی مجمعین کی شان و عظمت کو بیان کرتا ہے آپ نے پیش کیا اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے حافظ محمد عاطف عالم قادری ہدیہ عقیدت پیش کریں گے میں نہیں مانگتا زمانے سے 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 واسطہ ہے سخی گھرانے سے واسطہ ہے سخی گھرانے سے واسطہ ہے
سخی گھرانے سے، غم کی تنہائیوں کا پہرا تھا، غم کی تنہائیوں کا پہرا تھا، بن گئی بات ان کے آنے سے، بن گئی بات ان کے آنے سے، بن گئی بات ان کے آنے سے، جب ہوئی حاضری مدینے کی، جب ہوئی حاضری مدینے کی، وقت کیسے تھے وہ سہانے سے، وقت کیسے تھے وہ سہانے سے، ہم کو جو کچھ ملا خدا کی قسم، ہم کو جو کچھ ملا خدا کی قسم، پنجتن کے سخی گھرانے سے، پنجتن کے سخی گھرانے سے، میرا واسطہ ہے سخی گھرانے سے، جن کے نانا نبی علی بابا، جن کے نانا نبی علی بابا، مجھ کو نسبت ہے اس گھرانے سے، مجھ کو نسبت ہے اس گھرانے سے، باغ جتنے لگے نیازی کو، باغ جتنے لگے نیازی کو، وہ لگے ان کے آستانے سے، وہ لگے ان کے آستانے سے، میں نہیں مانگتا زمانے سے، واسطہ ہے سخی گھرانے سے، واسطہ ہے سخی گھرانے سے، میں نہیں مانگتا زمانے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واقعی جو زمانے والوں سے بے رغبتی اختیار کر لے، دنیا والوں سے امیدیں کم کر لے، اور اپنا تعلق اللہ، اس کے رسول اور ان کی آل پاک اور اصحاب پاک سے مضبوط کر لے، کہ بھائی یہ ہے نا نوازنے والے، ہم کیوں غیروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا نوازتا ہے، کیونکہ وہ دنیا سے بے رغبتی کی کوشش تو کرتا ہے ایٹ لیسٹ۔ آج ہم سخی گھرانے کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی واقعی یہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم بھی دنیا والوں سے امید نہ لگائیں، زمانے والوں سے امید نہ لگائیں، بلکہ ہمارا آسرا، ہمارا یقین رب کی ذات ہو۔ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے قاسم نعمت بنایا تو وہی عطا فرمائیں گے، اور پھر سارا کا سارا گھرانہ سخی ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، تو پھر ہمیں کاہے کی ٹینشن ہے، کرم ہی کرم ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے سید ثاقب نقشبندی سے کلام سنتے ہیں۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر،
گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، اور جانے بطول کے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، اور ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، لمسے لبے حسین کو ترسا اب ریت پر، لمسے لبے حسین کو ترسا اب ریت پر، اور عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، اور یہ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت
آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسا نصاب ریت پر. بہت خوبصورت کلام پیش کیا. آخر میں عبید رضا قادری سے کلام سنتے ہیں. پڑھے چکے کہ وہ سوئے شہ انا صدائیں آتی تھیں ہر سمت سے سلام سلام. بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پگلی منزل پر کھڑے تیرا غم کرنے کو خاصواں سلام. کھڑے تیرا غم کرنے کو خاصو سلام. اور چلے حسین طیبہ سے کربلا کی طرف جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام. جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام. تمام رات تمہیں بھیجتی رہی کسی کے نام درود اور کسی کے نام سلام. بڑھے جو کہ وہ اور زمین مقصود نے قدم چومے فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام. فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام. انہیں سلام منور چاہتا ہے جی تمام عمر لکھوں ورنہ ہو تمام سلام. تمام عمر پڑھوں ورنہ ہو تمام
سمت سے سلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ماحول بنا دیا آپ نے، کیفیت بن گئی ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت پڑھا، سوز و گداز کے ساتھ پڑھا. اللہ پاک آپ کی آواز میں، لحن میں اور برکات عطا فرمائے. تمام ثنا خانوں کے میں دعا قبول فرمائے. ناظرین کرام، وقت ہوا ہے اب بیان کا، اور ٹاپک ہے خلفائے راشدین اور اہل بیت کی محبت. حضرت علامہ سید ذوالفقار گیلانی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ خصوصی بیان فرمائیں گے. تو کچھ ہی لمحات کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے خوبصورت نشریات ہمارے ہیں حسین. ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الخبیث المخبث الرئیس اللعین الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ آج ہم نے جس موضوع پر کلام کرنا ہے نہایت ہی اہمیت کا حامل موضوع ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں جب کہ ہر جانب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت اور انتشار اور افتراق اور اضطراب کی کیفیات امت مختلف موضوعات پر پریشانی کا شکار ہے، ان موضوعات میں سے ایک موضوع یہ بھی ہے جس موضوع پر آج ہم کلام ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے جہاں دیگر سہولیات ذہنی طور پر اور اس کے ساتھ ساتھ سوچ کے طور پر آئیڈیاز کی جانب سے پیش کی جا رہی ہیں، اس کے انہی ذہنی سکون اور انہی کیفیات میں ایک آج کا موضوع بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاء و اقربا، وہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ بھی ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش میں جنہوں نے پرورش پائی ہے. ان میں سیدہ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا آپ کی ذات گرامی سر فہرست ہے، اور پھر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، امام حسن، امام حسین، اور یوں ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات. جمہور اہل سنت کا موقف یہی ہے، اس موضوع پر یہ بات یاد رکھیے کہ جمہور اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج بھی شامل ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہے یعنی جن کو آل ابا کہا جاتا ہے یا آل کسا کہا جاتا ہے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں. یہاں پر ایک بات اپنی ذہن میں رکھیے، نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے یہ بات. بنیادی طور پر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ میری ملت کا نوجوان اس بات میں تردد کا شکار ہوتا ہے اور تذبذب کا شکار ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی کچھ اقوال ایسے بھی ملتے ہیں کہ جن اقوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں صرف ازواج مطہرات ہی شامل ہیں، اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں دیگر لوگ شامل نہیں ہیں. پھر یوں ہی کچھ نوجوان اور کچھ میری ملت کے سپوت ایسے ہیں جو یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں صرف اور صرف جو ہے وہ آل ابا اہل کسا جن کو کہا جاتا ہے وہی شامل ہے، اس کے علاوہ ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. تو جمہور اہل سنت کا موقف یہ ہے جو میں نے آپ احباب سے عرض کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج بھی شامل ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل یعنی جن کو آل ابا کہا جاتا ہے وہ بھی شامل ہے۔ اب یہاں پر ایک قاعدہ یہ ہے، حضور سیدنا پیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ آپ نے یہاں پر ایک قاعدہ، بڑا زبردست قاعدہ لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجتہدین کے اجتہادات اور تفردات، وہ اپنے تفردات کے نتیجے میں کوئی قول کریں تو وہ مجتہد کا تفرد تو ہو سکتا ہے، اس کا اپنا قول تو ہو سکتا ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے جو اہل سنت کے ہاں کتاب و سنت کے ذریعے سے جو قاعدہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ذریعے سے جو قاعدہ ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور دوسری جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ جڑے رہو، جماعت سے نہ ہٹو۔ تو جماعت سے مراد یہ جمہور لوگ ہی ہیں۔ تو مجتہد کا وہ جو متفرد قول ہے، اقوال کے ذریعے سے عقائد کا پرچار نہیں ہوتا، اور اقوال کے ذریعے سے عقائد ماخوذ نہیں ہوتے، بلکہ اقوال جو متفرد اقوال ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر جمہور کے اقوال کو اور جمہور کے قول کو لینا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اتبعوا السواد الاعظم، سواد اعظم کی پیروی کرو، اس کے ساتھ جڑے رہو، من شذ شذ فی النار، جو اس سے ہٹا سواد اعظم سے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ تو چونکہ جمہور اس طرف ہے تو ولہٰذا اہل سنت کے ہاں جو واضح اور جو راجح قول ہے وہ یہی رہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل بیت سے مراد آپ کی ازواج بھی ہیں اور آل ابا آپ کی آل بھی ہیں۔ تو ہمارا جو آج کا جو موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت یعنی نبی پاک علیہ السلام کی آل اولاد، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، ان کے مابین اور خلفائے راشدین مہدیین کے مابین جو ایک محبتوں کا جو تسلسل ہے اور ایک جو محبت کا جو رشتہ ہے، اس پر ہماری آج کی گفتگو ہے کہ ان دونوں مبارک اور متبرک اور مقدس ہستیوں کے درمیان اللہ جل مجدہ الکریم نے کتنی محبت رکھی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تربیت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو روحانی نگاہ، جس کے بارے میں کہا گیا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اور دوسری جگہ کہا گیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تربیت کے نتیجے میں جو لوگ اس دنیا میں جو رونما ہوئے اور دنیا کے نقشے پر جو لوگ ظاہر ہوئے، ان میں نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت بھی ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب بھی ہیں، خلفائے راشدین مہدیین بھی ہیں۔ یا ایک بات یہ بھی سمجھیے کہ ان دونوں کے درمیان محبت کے رشتوں کو بیان کرنے سے پہلے کہ ان کے درمیان کیسا محبت کا تعلق تھا، اس کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات کر دوں کہ خلفائے راشدین مہدیین کے اندر دو افراد تو ایسے ہیں جو اہل بیت میں شامل ہیں، وہ اہل بیت میں بھی شامل ہیں، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خلفاء ہیں، جو خلفائے راشدین ہیں، کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس کے بارے میں کہا کہ میرے بعد جو ہے خلافت 30 سال رہے گی، جو نبی پاک کی خلافت اور آپ کی جو نیابت ہے، جس کو نیابت کہا جاتا ہے، خلافت کو نیابت کہا جاتا ہے نبی پاک کی، وہ جو 30 سال رہی، اس 30 سال کے عرصے کے اندر جو دو خلفائے راشدین مہدیین ہیں وہ اہل بیت میں بھی شامل ہے اور وہ خلفائے راشدین مہدیین میں بھی شامل ہے۔ یعنی کہ خلفائے راشدین مہدیین کی جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا کائنات مولا حضرت کرار کرم اللہ تعالیٰ الکریم، اور امام حسن پاک رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ جو لوگ ہیں یہ سارے کے سارے خلفائے راشدین مہدیین میں شامل ہیں۔ اور امام حسن پاک کی جو خلافت ہے، اہل سنت کی تصریحات اور تشریحات اور متون اور اہل سنت کی جو شروحات ہیں کتب عقائد کی، ان کے مطابق امام حسن کی جو خلافت ہے وہ مولا علی کی خلافت کی ہی تتمہ ہے، یعنی ان کی خلافت کی مولا علی کی خلافت جو یہ امام حسن کی جو خلافت کے جو 6 مہینے ہیں وہ مولا علی کی خلافت ہی کا حصہ ہے۔ تو اس اعتبار سے امام حسن کی خلافت کو تتمہ خلافت مولا کائنات کہا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی بات ذہن نشین رکھیے کہ جو خلفائے راشدین کے اندر جو 2 ہستیاں شامل ہیں وہ امام حسن اور مولا کائنات مولا حضرت کرار کرم اللہ تعالی کریم، ان کے تاثرات خلفائے ثلاثہ جن کو کہا جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے بارے میں جو ہے وہ کیا ان کے آپس میں کیا محبت کے اور اخوت کے اور بھائی چارے کے
اور ایک دوسرے سے جو ایک یوں سمجھیے کہ الفت کے جو رشتے ہیں وہ کس طریقے کے رشتے تھے، ان پر آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ لگے ہاتھوں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ایک طرف میں یہاں پر اسکول، کالج، یونیورسٹی کے نوجوان سے مخاطب ہونا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مدارس اسلامیہ کے وہ طلباء جو اس جانب مطالعہ کم رکھتے ہیں. ظاہر ہے مدارس اسلامیہ کے طلباء اپنے نصابی اسباق کی طرف جب توجہ کرتے ہیں تو وہ اس طرف ان کا مطالعہ کم ہوتا ہے. تو ان کو یہاں پر میں یہ توجہ دلانا چاہوں گا کہ ایک جانب تاریخ کی پراگندہ غبار سے اٹی ہوئی روایات ہے، تاریخ کی باتیں ایک جانب، اور ایک جانب اللہ جل مجدہ الکریم کی کتاب کی باتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے نصاب کی باتیں ہیں. تو ایک عام آدمی بھی یہ سمجھتا ہے جو اسکول میں بھی پڑھتا ہو، ایک شدھ بدھ کی عمر رکھتا ہو، کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہو، مدارس اسلامیہ کے طلباء تو اس بات کو بڑی آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی جو کامن سینس رکھتا ہو وہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ ایک طرف تاریخ ہے اور ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب ہے جس کو قرآن مجید الفرقان الحمید کہا جاتا ہے. ایک طرف تاریخ ہے اور ایک طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے اقوال ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبات ہیں. ایک طرف تاریخ ہے اور ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہے، اور اس تربیت کے اثر کے نتیجے میں آنے والے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے آپس کی محبت کے جو نتائج ہیں ایک طرف وہ ہے. تو ایک عام آدمی یہ فیصلہ کر لیتا ہے بڑی آسانی سے کہ تاریخ کی روایات کو ہم دیوار پر دے ماریں گے، ایسی تاریخ جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہوگی، ایسی تاریخ جو مقدس شخصیات کی تقدس سے ٹکراتی ہوگی، ہم اس تاریخ کو نہیں مانیں گے بلکہ ہم اللہ کی کتاب کو مانیں گے یا تو نبی کے نصاب کو مانیں گے. تو یہ قاعدہ بنیادی طور پر ذہن نشین رکھیے گا. اب قرآن کیا کہتا ہے ان کے مابین جو محبت کا جو رشتہ ہے اور ان کے مابین جو ایک اخوت کا اور الفت کا جو رشتہ ہے اس کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتے ہیں. سورہ حجر ہے اور آیت نمبر اس کی 47 ہے 47. جو میں نے خطبے میں جو ابتدائیہ میں جو آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ، یہ قاعدہ یہاں پر اس آیت کریمہ کے ترجمے کو سمجھنے سے پہلے ایک قانون قرآن کو سمجھنے کا یہ بھی سمجھ لیجئے، بڑا ہی اہم قانون ہے. اور اگر یہ کسی عام پڑھے لکھے آدمی سے بھی سوال کیا جائے کہ یہ بتائیے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آیت کریمہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. کہ کہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے متقین کو ہدایت دیتی ہے، یعنی قرآن متقی ہونے کی بھی مہر لگا رہا ہے ان لوگوں پر. قرآن ان کو ہدایت یافتہ اور فلاح پانے والا بھی کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ. کہ محبوب وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس بات پر ڈٹ گئے، چاہے ان کو رسیوں سے باندھ کر گھسیٹا جائے، چاہے ان کو تپتی ریت پر لٹایا جائے، چاہے ان کو کوڑے مارے جائے، چاہے ان کو تلواروں سے ڈرایا جائے، چاہے ان کو شہید کر دیے جائے، لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. پھر ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور وہ آ کر ان کو کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے فرشتے تمہیں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دینے آئے. تو میں یہاں پر سوال یہ کرنا چاہتا ہوں اپنی ملت کے نوجوان سے، اور اس سوال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں ان مقدس آیات بینات اور اس کے علاوہ جتنی آیات ہیں، ابھی وہ آیات پڑھنے کا وقت نہیں ہے، صرف یہاں پر آپ کو ایک نمونے کے طور پر، ایک ماڈل کے طور پہ کچھ آیتیں پڑھی ہیں. ان مقدس آیات بینات کا مخاطب اول کون ہے؟ مخاطبین اولین کون ہیں ان آیات بینات کے کہ جن کو کہا گیا ھدی للمتقین؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق ان میں شامل نہیں ہے؟ کیا حضرت عمر فاروق ان میں شامل نہیں ہے؟ کیا حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم، کیا وہ اس میں شامل نہیں ہے؟ اولیاء کی شان کی جتنی بھی آیتیں ہیں، مومنین کی شان کی جتنی بھی آیتیں ہیں، مومنین کے مقام اور مرتبے کی رفعت اور جلال اور ان کے معال اور ان کے کمال کی جتنی بھی آیتیں ہیں،
ان ساری کی ساری آیتوں کے جو مخاطبین اولین ہیں یا تو وہ نبی پاک کے آل بیت اطہار ہے یا تو وہ نبی پاک کے صحابہ کرام ہیں. تو اب اس سے تو کوئی مفر نہیں ہے کہ پھر وہ آیتیں کس کے لیے نازل ہوئی, وہ آیتیں کس کے لیے نازل کی گئی, کس کو کہا گیا لا تحزن ان اللہ معنا, وہ آیتیں کس لیے نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین. تو 1400 سال کے بعد آنے والا آدمی یہ کہے کہ میں جو ہے اتقوا اللہ کا بھی مصداق ہوں, اطیعوا الرسول کا بھی مصداق ہوں, اس لیے وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ کہ یہ جو نور ہے. تو 1400 سال کے بعد آنے والا آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے. تو وہ لوگ جو اس وقت موجود تھے تو وہ تو اس دعوے کے اولین مصداق ہیں. یہ بنیادی بات ذہن نشین رکھیے گا. تو اب جو میں آپ کو جو قاعدہ جو عرض کیا کہ ایک طرف تاریخ کی روایتیں ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف اللہ کی کتاب کی آیتیں کہ اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ کی کتاب کہتی ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا. اور اللہ کی کتاب کہتی ہے ونزعنا ما فی صدورہم من غل, ان کے دل کے اندر اگر کوئی تھوڑا بہت ایک دوسرے کے لیے کوئی کینہ تھا یا کوئی ایسی خلاف واقع بات تھی یا ایک دوسرے کے لیے کوئی ایسی بات تھی, رنجش تھی, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس کو کھینچ کے باہر نکال دیا. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو کھینچ کے باہر نکال دیا, یعنی کیا مطلب ہوا, اس کا کیا معنی ہوا کہ اس رنجش کو نکال کے ان کے مابین محبت کے رشتے قائم کر دیے, الفت کے رشتے قائم کر دیے, اور ان کے مابین جو ہے ایک دوسرے سے اخوت اور بھائی چارے کے رشتے قائم کر دیے. اور پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ ایک سری مدینے میں ایک صحابی صدقہ کرتے ہیں, تو وہ جو صدقہ کرتے ہیں تو وہ سارے مدینے کے گھروں سے گھوم کے واپس انہی کے گھر پہ آ جاتی ہے کہ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے زیادہ میرے بھائی کو ضرورت ہوگی, مجھ سے زیادہ میرے بھائی کو ضرورت ہوگی, اور واپس وہ اسی صحابی کے گھر پہ آ جاتی ہے جس نے اس کو بانٹا تھا, یعنی جس نے اس کو تقسیم کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکالا تھا, واپس اسی کے گھر پہ آ جاتی. تو یہ کس کی تربیت کا نتیجہ تھا؟ یعنی اگر آپ رسول اللہ کے اصحاب پر یا رسول اللہ کے اہل بیت اطہار پر اس نیت کے ساتھ اور اس اعتبار سے اگر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے مابین رنجش تھی, چپ کلش تھی, یا ان کے سینوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے خلاف واقع باتیں تھی یا محبت نہیں تھی, ایک دوسرے کے لیے دشمنی تھی, تو آپ کس پر اعتراض کر رہے ہیں, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ؟ یا تو آپ اللہ کی کتاب پر اعتراض کر رہے ہیں یا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت پر اعتراض کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی بھی اس بات کو آسانی سے سمجھ جائے گا کہ نہیں بھائی, میں اللہ کی کتاب پر اعتراض نہیں کر سکتا, میں نبی پاک علیہ السلام کے نصاب پر اعتراض نہیں کر سکتا, میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت پر اعتراض نہیں کر سکتا. تو نبی پاک علیہ السلام کی تربیت بھی اسی بات کی حامل ہے, اور اللہ کی کتاب کی آیات بینات بھی اسی بات کی حامل ہے کہ اسی بات کی مدعی ہے, دعویٰ کر رہی ہے اور دعوت فکر دے رہی ہے کہ ان لوگوں کے مابین کوئی بھی ایک دوسرے کے درمیان اس طرح کا معاملہ نہیں تھا جو مشہور کر دیا گیا. اب دیکھیے یہاں پر میں کچھ احادیث طیبات کی جانب آؤں گا, چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے, کچھ احادیث طیبات کی جانب آؤں گا کہ دیکھیے یہ حدیث مبارکہ کنز العمال کے اندر نقل ہے اور رقم ہے, اس کا نمبر ہے 14238, نہایت ہی معنی خیز اور اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے بڑی ہی اہمیت کی حامل حدیث مبارکہ ہے. حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ و ارضہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی خلافت کا پہلا دن تھا اور مہاجرین اور انصار سب جمع تھے, جتنے بھی مہاجر صحابہ کرام تھے سب جمع تھے, اور انصار جتنے صحابہ کرام تھے سب جمع تھے. اور اس وقت جو ہے اچانک کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے دیکھا مولا کائنات خیبر شکن مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی کریم داخل ہوتے ہیں, اندر تشریف لاتے ہیں, اور آ کر جو ہے مولا علی کرم اللہ تعالی کریم ایک طویل خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. اولاً اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں, ثانیاً نبی پاک علیہ السلام کی مدح کرتے ہیں, یعنی آپ علیہ السلام پر آپ کی نعت پڑھتے ہیں, آپ علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیے اگر اس کو شعراء کی زبان میں یا جیسے میرے دائیں بائیں جو نعت خواہ حضرات بیٹھے ہیں ان کے ذوق کو مد نظر رکھنے کے لیے اگر اس بات کو, اس حدیث کے اس ٹکڑے کو اگر اس طریقے سے بیان کیا جائے
کہ اولاً اللہ کی حمد بیان کی، اور ثانیاً نبی پاک علیہ السلام کی نعت پڑھی، اور ثالثاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پڑھی۔ اب منقبت کیا تھی؟ منقبت کا معنی یہ ہوتا ہے نقب لگانا، یعنی کہ ان لوگوں کے سینوں پر حضرت مولا کائنات نے نقب لگائے اور کچوکے چلائے کہ تم یہ جو ایک امت مسلمہ کو ایک گمراہی کے راستے پر لے کے جا رہے ہو کہ صحابہ اور اہل بیت کے مابین اس طرح کا معاملہ تھا، نہیں جی انہوں نے ایسے کر دیا تو انہوں نے یہ کہہ دیا تو انہوں نے یہ کر دیا، اس سارے کے سارے معاملے کو حضرت مولا کائنات کس طریقے سے ایسے ایک پٹلیا کے اندر باندھ کر ان کے منہ پر دے کر مار رہے کہ حضرت مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ الکریم منقبت کیا پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی منقبت پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اب یہ عثمان غنی کی خلافت کا پہلا دن ہے، اور اس دن منقبت کیا پڑھ رہے ہیں مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ بعد الصدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کو بطریق احسن سنبھالا، اور اس خلافت کو سنبھالنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اب یہ مولا علی کے الفاظ ہیں، سنیے گا، مولا علی کے الفاظ ہیں، رسول اللہ کی خلافت کو جو لوگ یہاں پر خلفائے ثلاثہ کو نبی پاک کا خلیفہ نہیں مانتے، یا ان کی حکومت کو، ان کی نیابت کو رسول اللہ کی حکومت یا رسول اللہ کی خلافت نہیں مانتے، ان کو مولا علی کے ان جملوں سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا اور مولا علی کا ہاتھ ہوگا، اور مولا علی کے یوں کہیے کہ درے ہوں گے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ آپ نے یہ جملہ کہہ کر قیامت تک کے ان لوگوں کے جو ہے منہ پر تماچا مارا ہے، زناٹے دار تماچا مارا ہے، کہ آپ نے یہ جملہ کہہ کر یہ بتا دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی رسول اللہ کے خلیفہ ہے، حضرت عمر فاروق بھی رسول اللہ کے خلیفہ ہے، اور دیگر روایات کے مطابق حضرت عثمان غنی بھی رسول اللہ کے خلیفہ ہے۔ یعنی انہوں نے جو کچھ کیا اپنی نیابت کے دور میں وہ انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے مطابق کیا، اللہ کی رضا کے مطابق کیا، اور رسول اللہ کی عطا کے مطابق کیا۔ تو ایک مسئلہ تو یہاں سے یہ حل ہوتا ہے، اور دوسرا مسئلہ اس جملے کے اندر، اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ حل ہوتا ہے کہ حضرت مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی الکریم اس بات کو بھی مینشن کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کتنی محبت ہے، دیکھیے کہ اپنی محبت کا ثبوت کیسے دے رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق چین سے نہیں بیٹھے، جیسے ہمارے یہاں حکمران جو ہے ان کو جب کرسی مل جاتی ہے تو دنیا کی ساری آسائشیں جو ہے وہ اپنے دامن میں اکٹھا کر لیتے ہیں، ایسا نہیں۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوا، بلکہ ساری کی ساری جو رسول اللہ کی خلافت کی ذمہ داریاں تھی ان کو سنبھالنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اور یہاں پر ان لوگوں کے لیے ایک درس عبرت اور بھی جو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے خلافت غصب کر لی اور انہوں نے ایسے کر دیا تو انہوں نے یہ کر دیا، تو میں ان سے یہاں پر سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت غصب کی یا حضرت عمر فاروق نے یا حضرت عثمان غنی نے غصب کی، تو سوال یہ ہے انہوں نے اس کو پہلے تو ہم اس بات کو مانتے نہیں کہ غصب کی، لیکن اگر برسبیل تنزل آپ کی اس بات کو کچھ لمحے کے لیے مان لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہوں نے اپنے لیے کیا بنایا، انہوں نے کیا بینک بیلنس چھوڑا، انہوں نے کیا پراپرٹی چھوڑی، کیا جائیداد چھوڑی؟ کیا اپنے بعد انہوں نے یہ کہا میرا بیٹا خلیفہ بنے؟ کیا انہوں نے اپنے بعد یہ کہا کہ میری یہ جائیدادیں ہیں، یہ ان کی جائیدادیں کیا ڈکلیئر ہوئی؟ انہوں نے وہی فقر کی زندگی گزاری، یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا خلیفہ ہونے کے باوجود، صدر ہونے کے باوجود، صدر مقام پر بیٹھنے کے باوجود ان لوگوں نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، تو پھر یہ تو اعتراض ہی غلط ہوتا ہے۔ آگے حضرت مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہ لا تأخذوا فی اللہ لومۃ لائم، اور حضرت عثمان غنی کی خلافت کا پہلا دن ہے، اور یہیں پر جو ہے آپ فرمائیں لا تأخذوا فی اللہ لومۃ لائم، کہ حضرت عمر فاروق نے اللہ جل مجدہ الکریم کے احکام کو نافذ کرنے میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کو خاطر میں نہیں لایا، کسی جو ہے وہ اعتراض کرنے والے یا کسی تنقید کرنے والے کی بیجا تنقید کو آپ نے خاطر میں نہیں لایا۔ اور آگے جو جملہ آپ نے تیسرا ارشاد فرمایا بڑا ایمان افروز ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کننا نرا ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر،
کُنَّا نَرَا، یہ ماضی استمراری ہے. علماء سمجھتے ہیں، طلبہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ دیکھا کرتے تھے، یعنی ایسا ہوتا رہتا تھا. کیا ایسا کیا ہوتا رہتا تھا؟ ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، کہ سکینہ، سکون، اطمینان اور اللہ جل مجد الکریم کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر بولتی تھی. ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، کہ حضرت عمر فاروق کی زبان پر سکینہ بولتا تھا، یعنی سکون اور اطمینان اور اللہ کی رضا آپ کی زبان پر. سکینہ اللہ کی رضا کو کہتے ہیں. اب چوتھا جو جملہ ہے، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری باتیں ہیں. چوتھا جو جملہ ہے مولا علی کا، وہ بڑا ایمان افروز. آپ نے وَكَيْفَ لَا أَقُولُ هَذَا، میں اس طرح بات کیوں نہ کروں سننے والوں. حضرت عثمان غنی کے وہ دربار خلافت کے اندر مولا علی فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں وَكَيْفَ لَا أَقُولُ هَذَا وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ هَكَذَا نُحْيِي وَهَكَذَا نَمُوتُ وَهَكَذَا نُبْعَثُ وَهَكَذَا نَدْخُلُ الْجَنَّةَ. کیا فرماتے ہیں کہ میں یہ بات کیوں نہ کروں کہ میں نے خود دیکھا حضرت ابو بکر ایک طرف ہے اور حضرت عمر فاروق ایک طرف ہے، اور نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں ہاکذا نحیی، ہم دنیا میں اسی طرح رہیں گے، وہاکذا نموت، اور دنیا سے اسی طرح جائیں گے، وہاکذا نبعث، اور اسی طرح ہم اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، وہاکذا ندخل الجنۃ، اور ایک طرف میرے ابو بکر ہوں گے، ایک طرف عمر ہوں گے، اسی طرح ہم جنت میں داخل ہوں گے. یہ مولا کائنات منقبت پڑھ رہے ہیں کس کی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب اس کے بعد یہاں پر روایت ہے حلیۃ الاولیاء کی، بڑی طویل روایت ہے، میں صرف اس کو خلاصتاً آپ احباب کو سنانا چاہوں گا. حضرت سیدنا سوید بن غفلہ اس کو روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مولا علی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین انی مررت بنفر یذکرون ابا بکر وعمر بغیر الذی ہما اہل اللہ من الاسلام. حضرت سوید بن غفلہ کہتے ہیں میں نے ایک دن مولا علی سے عرض کیا کہ میرے آقا، میرے مولا، میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا ہوں جو حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ جو باتیں ان کی شان کے لائق نہیں ہیں. میں آپ کو خلاصہ مرادی معنی عرض کر رہا ہوں. تو جب جیسے ہی حضرت مولا کائنات نے یہ سنا، اب جو ایک ماحول کریٹ کیا گیا، کہا گیا جی ان کے درمیان دشمنی تھی تو بغض تھا، عداوت تھی، اگر ایسا ہوتا تو مولا علی کہتے ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے، ان کو لگے رہنے دو. نہیں، آپ ایک دم کھڑے ہوئے، اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور آپ نے حضرت سوید بن غفلہ کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا ہے، یعنی کہ دانے کو پھاڑ کے اس میں سے بیج نکالا ہے، اس ذات کی قسم، میں اس خالق حقیقی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صرف حقیقی مومن ہی ان دونوں سے محبت کرے گا. یہ مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں. حلیۃ الاولیاء میں اس روایت کا نمبر ہے 10,332. فرماتے ہیں کہ ان سے محبت حقیقی مومن ہی کرے گا، اور بدبخت و بد دین ہی ان سے نفرت و مخالفت رکھے گا، کرے گا، کیونکہ ان کی محبت قربت یعنی حقیقی ایمان اور ان سے نفرت بے دینی ہے. پھر فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ رسول اللہ، اب یہ جملے سنیے گا، مولا علی فرما رہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں بھائیوں، وزیروں، دوستوں، قریش کے سرداروں اور مسلمانوں کے روحانی والدین کا اس طرح ذکر کرتے ہیں. اگر اس ایک ایک کلمے پر بھی گفتگو کی جائے نا تو بڑا طویل وقت درکار ہے، لیکن آخری جملہ آخری جو کلمہ ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ مسلمانوں کے روحانی والدین کا اس طرح ذکر کرتے ہیں. یہاں سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں جی خلافت باطنی ہوتی ہے تو ظاہری ہوتی ہے. مولا علی نے خود ہی خلافت باطنی کا ذکر کر دیا. آپ نے فرمایا مسلمانوں کے روحانی والدین کا اس طرح ذکر کرتے ہیں تو مسلمانوں کے اندر اہل بیت اطہار بھی آتے ہیں، مسلمانوں کے اندر صحابہ کرام بھی آتے ہیں، ائمہ اعلام بھی آتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر قیامت تک کے سادات اور غیر سادات سب آتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ حالانکہ میں ہر اس شخص سے بری ہوں جو ان کا اس طرح ذکر کرے اور میں اسے سزا دوں گا. یہ مولا علی کرم اللہ کریم کی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ اس بات کو بالکل تس تس بام کر دیتی ہے اور بالکل اس بات کا دھڑم تختہ کر دیتی ہے کہ ان حضرات کے مابین جو محبت کا اور الفت کا جو رشتہ ہے وہ ایسا رشتہ ہے کہ جس رشتے کو قیامت تک نہیں بلایا جا سکتا. اس کے بعد امام جعفر صادق
رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ ارشاد فرمایا، تاریخ الخلفاء کی روایت ہے، امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ انا بریء ممن ذکر ابا بکر و عمر الا بخیر، میں اس آدمی سے بیزار ہوں، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے معاملے میں خیر کی بات نہیں کرتا، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ پھر امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا، من لم یعرف فضل ابی بکر و عمر فقد جہل السنہ، جو حضرت ابو بکر و عمر کی فضیلت کو نہیں جانتا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے جاہل ہے۔ اور یوں ہی حضرت سیدنا عبدالعزیز بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسن سے پوچھا، جو میں نے اپنے ابتدائی میں بات کی، امام حسن بھی خلفاء راشدین میں سے، کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ابو بکر و عمر کی محبت سنت ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا فریدتن، حضرت ابو بکر و عمر کی محبت سنت نہیں ہے بلکہ ان کی محبت فرض ہے۔ میں یہ آپ کو کوئی کہانی شریف نہیں سنا رہا، میں یہ آپ کو احادیث طیبات سنا رہا ہوں، میں آپ کو کوئی من گھڑت کوئی قصے نہیں سنا رہا بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خود آل بیت کی باتیں سنا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد آ جائیے طبقات ابن سعد کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ بڑی ایمان افروز بات ہے، بڑی ایمان افروز روایت ہے۔ طبقات ابن سعد کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت حسام سیرفی وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام باقر سے پوچھا کہ میں نے کہا کہ میں نے امام باقر کی بارگاہ میں حاضر تھا تو حضرت امام باقر نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں۔ اب امام باقر کی سٹیٹمنٹ کیا ہے ذرا اس کو سنیے گا۔ تو حضرت امام باقر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، یہ سنیے، اللہ کی قسم میں نے اپنے گھر والوں میں سے ہر ایک کو ان دونوں سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ طبقات ابن سعد جلد 5 صفحہ نمبر 321 پر یہ روایت موجود ہے۔ یوں ہی حضرت امام باقر بن علی یعنی حضرت امام باقر بن امام زین العابدین انہوں نے کہا کہ عراق میں بعض لوگ ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ابو بکر و عمر کو برا کہتے ہیں، یعنی شیخین کریمین کو برا کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ میں نے ان کو یہ حکم دیا، یعنی امام باقر کہہ رہے ہیں، البدایہ والنہایہ میں یہ روایت موجود ہے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 211 ہے، کہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے ان کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ تو امام باقر کہتے ہیں کہ اے لوگوں جاؤ، میری طرف سے ایسے لوگوں کو یہ پیغام دے دو اور میری یہ بات ان تک پہنچا دو کہ میں اللہ کے ہاں ان سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر مجھے ذمہ دار بنا دیا جائے، یعنی اگر میں خلیفہ بن جاؤں، میں اگر صدر مملکت بن جاؤں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو میں ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر اللہ کا قرب حاصل کروں گا، تقرب الہی حاصل کروں گا، ان لوگوں کو زمین سے پاک کر کے، زمین کو ان سے پاک کر کے جو حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے، یہ امام باقر کہہ رہے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ اور اس کا مجھے نتیجہ کیا ملے گا؟ اس کا انعام کیا ملے گا؟ کہ اللہ کے ہاں مجھے اللہ کا قرب ملے گا۔ میں اگر ابو بکر و عمر کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا نہ کروں تو مجھے میرے نانا حضرت محمد الرسول اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ حضرت امام باقر کہہ رہے ہیں، اور کہا کہ جس نے ان کی فضیلت نہ جانی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ناواقف ہے۔ اب آخر میں یہاں پر میں سننے والوں کو ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، چونکہ آخری لمحات ہیں، کچھ باتیں اس طرح کی کرنا چاہوں گا کہ جو سوالیہ طور پر جو باتیں یوں سمجھیے کہ سوالیہ نشان چھوڑ جاتی ہیں، کہ یہ بتائیے کہ اگر استغفر اللہ ثم استغفر اللہ جو ایک ماحول اس زمانے میں کریٹ کیا جا رہا ہے، یا ہمارے زمانے سے پہلے کوئی اس طرح کا سلسلہ رہا ہے یا آئندہ ہوگا، تو ان بچوں کو بھی یہ سمجھانے کے لیے عرض کروں، مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر دو لوگوں کے درمیان کوئی دشمنی کا کوئی تعلق ہو، کوئی ربط ہو، بغض کا تعلق ہو، ایک دوسرے کے درمیان کوئی رنجش کا تعلق ہو، تو ایسی صورتحال میں کیا ایک دوسرے کے گھر آیا جاتا ہے؟ ایک دوسرے کے گھر جو فیملی ٹرمز ہوتے ہیں وہ رکھے جاتے ہیں؟ بالکل نہیں رکھے جاتے۔ سیدہ خاتون جنت کا آخری وقت ہے، اور سیدہ خاتون جنت کو جب وہ بیماری، وہ بخار آیا، جس بخار میں آپ دنیا سے تشریف لے کے گئیں، تو اس وقت آپ کی خدمت پر مأمور جو خاتون تھی، ان خاتون کا نام سیدہ اسماء بنت عمیس تھا، جو صدر مملکت، خلیفہ رسول، خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کی زوجہ تھی۔ اور اس کے ساتھ آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا، یہ جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں،
رشتہ داری اس لیے کی جاتی ہے کہ ایک دوسرے سے محبتیں ہوتی ہیں. دشمنی جن کے مابین ہو تو ان قبیلوں کے اندر رشتہ داریاں نہیں کی جاتی. صرف یہاں پر دو رشتہ داریاں اہل بیت اور صحابہ کرام کے مابین جو رشتہ داریاں ہیں، میں یہاں پر وہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا حسین بن علی بن حسین بن علی المرتضیٰ کا نکاح سیدہ جویرہ بنت خالد بن ابی بکر بن عبداللہ بن عمر فاروق سے ہوا. یعنی حضرت امام حسین بن مولا علی کے پوتے کا نکاح، امام حسین کے پوتے کا نکاح حضرت عمر فاروق کے پوتے کی پوتی سے ہو رہا ہے. تو یہ محبت کی علامت ہے کہ نہیں؟ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کے بیٹے ابان بن عثمان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی بیٹی سیدہ ام کلثوم سے ہوا. تو آج کی جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے، جو روایات میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی، ان روایات سے جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ ان حضرات کے مابین جو محبت کے جو رشتے ہیں وہ قیامت تک نہیں بلائے جا سکتے. کہ جب صحیح روایات میں بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخصیت تشریف لائی اور انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا کہ اس چارپائی پر جو آدمی لیٹے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ جو ناش مبارک رکھی ہوئی ہے، یہ میت مبارک رکھی ہوئی ہے، اس میت مبارک سے بڑھ کر، یعنی اس شخصیت سے بڑھ کر اس دنیا میں مجھے کوئی شخصیت عزیز نہیں ہے کہ جس کے طرح کا نامہ اعمال لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. یہ بالکل صحیح روایت ہے. تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ان حضرات کے مابین محبت، اخوت، الفت کے رشتے تھے. کسی کی باتوں میں نہ آئیے. ان کے مابین جو نبی پاک علیہ السلام کی تربیت کے نتیجے میں جو ایک محبت تھی، اس محبت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اللہ جل مجدہ الکریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم.